بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کے زیارت کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا ایسا ہے جیسا کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی کے اندر زیارت کرنا۔ اور اس پر کیا ملتا ہے؟ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان میری قبر کی زیارت کرے گا واجبت شفاعتی، تو مجھ محمد علیہ السلام پر اس انسان کی سفارش کرنا واجب ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان میری قبر کی زیارت کرتا ہے، فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن اس کے لیے گواہ ہوں گا، میں کل قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی ہوں گا، اس کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے انسان نے مکہ اور مکرمہ کے اندر اس کی وفات ہو گئی، اس کی موت آ گئی، کل قیامت کے دن اس انسان کو اللہ کی کریم ذات حساب کتاب سے اور اسی طرح عذاب سے محفوظ کرے گا۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے میری قبر کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے میری زندگی کے اندر مجھ محمد علیہ السلام کو خود دیکھا۔ اور جو انسان میں محمد علیہ السلام کو دیکھ چکا ہے لا يدخل النار، اس کے لیے بشارت یہ ہے، اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کو آگ نہیں چھو سکے گی، وہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ایک آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو آپ گناہگار لوگوں کے لیے سفارش کا فرمایا ہے، توبہ اور استغفار کا فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر کسی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی انسان اپنے اوپر ظلم و زیادتی کر بیٹھتا ہے، پھر وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے استغفار طلب کریں، اور خود بھی وہ استغفار طلب کرتا ہے، اللہ کی کریم ذات ارشاد فرماتی ہے لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ اس انسان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کی کریم ذات نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ محمد علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرو۔ اسی طرح علامہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا واجب ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت آ گیا، آپ سیدنا عثمان غنی اس وقت محمد علیہ السلام کی ملاقات کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ رو رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کا مقام تو اتنا بڑا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، خیر ہے، آپ کیوں آج رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، امت کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا امت کے لیے اس لیے رو رہا ہوں جو آیت کریمہ کے اندر مفہوم بیان ہوا ہے کہ اگر ان سے گناہ ہو جاتا تھا، اگر ان سے زیادتی ہو جاتی تھی، اگر یہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے تھے، میرے پاس آتے تھے، میں ان کی اللہ کے ہاں سفارش کرتا تھا، میں ان کے لیے توبہ اور استغفار کرتا تھا۔ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اب اس امت کا کیا بنے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بات فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دم آپ کی حالت تبدیل ہوگی۔ جب تبدیل ہوگی تو آپ بڑے خوش ہوں گے۔
تو پھر سیدنا عثمان غنی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب آپ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا جبریل امین ابھی آئے تھے، انہوں نے آ کر بشارت سنائی ہے، انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی ہے، اے اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، آپ جو ہے ان پر غمگین نہ ہوں، آپ کا رب یہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کی قبر کی زیارت کرے گا ہم اس کے گناہ معاف کر دیں گے، اگرچہ وہ خود اپنے گناہ کی معافی نہیں چاہے گا۔ تو عزیز دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہ بات آگئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی انسان آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا ہے، آپ قبر مبارک کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دیہاتی آدمی گیا، وہاں جا کر خاک اٹھا کر اپنے سر پر مرنے لگا، اور بڑی اس کی عجیب کیفیت ہو گئی، کہنے لگا اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ نے اللہ سے سنا ہم نے آپ سے سنا، جو کچھ آپ نے اللہ سے سیکھا وہ کچھ ہم نے آپ سے سیکھا، اور جو کچھ اللہ کا آپ پر نازل ہوا ان میں سے ایک آیت مبارک یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر کوئی انسان اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتا ہے پھر وہ استغفار طلب کرتا ہے اللہ کی کریم ذات سے، اے محمد علیہ السلام آپ بھی اس کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ دیہاتی کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں گناہگار انسان ہوں، آپ کا وعدہ ہے اب آپ اس دنیا کے اندر آپ نہیں رہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواب آیا اے اللہ کے بندے جس طرح ہم آپ کی زندگی کے اندر سفارش کیا کرتے تھے اسی طرح ہم نے آپ کی سفارش کی، آپ کی بخشش ہو گئی۔ عزیز دوستو، اس پوری بات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا گویا ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندگی کے اندر دیکھنا، اور جو انسان زندگی کے اندر دیکھتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو جہنم نہیں چھوئے گی، وہ جہنم کے اندر نہیں داخل ہوگا۔ اس طرح یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا اگر کسی انسان نے مجھے خواب کے اندر دیکھا وہ یہ تصور نہ کرے کہ یہ انسان، وہ یہ تصور نہ کرے کہ میری شکل جو ہے میں خود ہی ہوں، میری شکل بننے سے شیطان کو اللہ نے محروم رکھا ہے، شیطان میری شکل کے اندر نہیں آ سکتا، سانپ بن سکتا ہے، بچھو بن سکتا ہے، اور جو ہے ہر ایک انسان کی شکل شیطان بن سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثل آپ کی صورت بننے سے بھی اللہ پاک نے محفوظ کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شیطان آپ کی صورت نہیں بن سکتا۔ تو عزیز دوستو، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوشش کرو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روزے کی، آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرو، آپ کو گویا زندگی کے اندر دیکھنا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے درود شریف زیادہ کثرت سے پڑھو، اللہ کے رسول کی زیارت خواب کے اندر ہوگی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پر جتنا زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھو گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اور فرمایا اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ مجھے حج اور عمرہ کی توفیق ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام زیادہ پڑھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور یہی جو قبر مبارک کی حفاظت کا کام ہے اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ملک پاکستان کی فوج کو یہ توفیق نصیب فرمائی، یہ سعادت نصیب فرمائی، آج وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے حفاظت کے لیے، ان کے دفاع کے لیے ایک امت واحدہ بن چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کے اندر برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری دعا ہے تمام امت مسلمہ سے، آپ اس اتحاد کے لیے دعا بھی کریں، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے
کوشش بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔